حزب البحر عربی زبان میں حزب قلعوں کو کہتے ہیں، حفاظتی دیوار، حفاظتی نظام، ڈیفنس وال، قلعہ عربی میں۔ بحر کہتے ہیں سمندر کا۔ سمندر کے اندر حفاظت کا قلعہ بن جائے، کوئی سوچ سکتا؟ میں کہتا ہوں زندگی میں ایسا محل ہو جو زندگی میں ایک سمندر مشکلات کا، سمندر قرضوں کا، بیماریوں کا سمندر، حادثات کا سمندر، ناکامی اور مشکلات کا سمندر، دکھوں اور پریشانیوں کا سمندر، کوئی ایسا سمندر، کوئی ایسا قلعہ ہو جس میں میں محفوظ ہو جاؤں۔ وہ قلعہ صدیوں سے حزب البحر ہے۔ اس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس دعا کی تاثیر کیا ہے۔ مجھے قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی سلسلے میں اجازت ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے شاذلی سلسلے میں بھی اجازت ہے، اور یہ حزب البحر شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی وہ عمل ہے جو خواب میں آقا نے عنایت فرمایا۔ بڑوں کی نسبت کی وجہ سے آپ کو میں حزب البحر کی اجازت دے رہا ہوں۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، رات کی تاریکی تھی، قبرستان تھا بہت پرانا بڑا، اس سے گزر رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا جنات کو دیکھو گے؟ میں کہ جی بالکل۔ آپ نے ایسے انگلی، جیسی انگلی دو بناتے ہیں نا وکٹری کی طرح، اس سے انگلی، ایک آنکھ میں نے بند کی، ایک آنکھ سے ایسے دیکھا، جنات ہی جنات تھے بہت زیادہ، کوئی وہاں مشغول، کوئی یہاں، کوئی وہاں، بچے کھیل رہے۔ ایک بچہ دوسرے سے کہنے لگا یہ بابا جی جا رہے ہیں اور یہ ساتھ میری طرف، کہ ان کو چھیڑے، کہ یہاں چھیڑے۔ وہ چھیڑنے کے لیے آئے، دور ایک پرانا بابا بیٹھا تھا، اس نے آواز دی انہیں، کیا کر رہے ہو؟ اور میرے حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ حزب البحر کا عامل ہے۔ بس وہ بچے جو بھاگے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اس نے کہا چھیڑ چھاڑ کریں، کوئی وقت اچھا گزر جائے گا۔ اس نے کہا خیال کرو تمہیں برباد کر دیں گے۔ حزب البحر کو 365 دفعہ پڑھنا ہے 3 دن میں۔ حزب البحر کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں برکات کے دروازے ہیں اور شیاطین کے ختم کرنے کے دیواریں ہیں، اور اس دعا کی تاثیر، اس دعا کی طاقت اور اس دعا کا کمال بہت حیرت انگیز، بہت پر نور ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس دعا کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ یہ کائنات میں جتنے بھی حشرات ہیں ان سب کا بادشاہ کون؟ فرمایا کبھی کچھ۔ فرمایا پھر ان سب کا امیر کون ہے؟ کہا کہ ہم وکیل ہے۔ اور کہا ہم وکیل؟ فرمایا ایک فرشتہ ہے، ہم وکیل ایک فرشتہ ہے، اور اللہ نے وہ ہم وکیل فرشتہ حزب البحر کو دیا ہے، اور حزب البحر اسے دی۔ ایک اور بات، حزب البحر ارواح کو بہت پسند ہے۔ یہ حزب البحر ساری قرآن و حدیث تو ہے، اور کیا ہے؟ وہی تو ہے، ساری وہی ہے، قرآن بھی وہی، وما ينطق ان هو الا وحی یوحی، ساری وہی ہے۔ ہمارے بڑوں نے ایک تجربہ لکھا ہے، جس کا پہلا بیٹا ہو، عمل بتا رہا ہوں غور سے سنیے گا، جس کا پہلا بیٹا ہو، پہلی اولاد میں بیٹا ہو، وہ کپڑا جو اس کو پہلی دفعہ پہنایا جائے، وہ قمیص جو اس کو پہلی دفعہ پہنائی جائے اور کچھ عرصہ مسلسل پہنائی گئی ہو،
وہ دھلی ہوئی یا اندھلی قمیص، اندھلی میں اس میں بچے کے پیشاب الٹی کی بدبو نہ ہو، تو اس لیے کہتے ہیں دھلی ہوئی ہو۔ وہ دھلی ہوئی قمیص میں حزب البحر کا تعویذ اسی کپڑے پہ لکھیں، اسی کے اوپر حزب البحر کا تعویذ لکھیں اسی کپڑے کے اوپر۔ یہ عمل ہمارے بڑوں کی ثبوت کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ بتاتا نہیں۔ عبقری نے یہ عام کر دیا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ میرے جذبے سچے رکھے۔ موت سے پہلے میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ موت بتائے گی کہ میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا۔ اس پہ حزب البحر کا تعویذ لکھنے کے بعد اس کپڑے کو لپیٹ کے اس کے اوپر کوئی اور کپڑا لپیٹے، 40 دن تک روزانہ اس کے اوپر 40 بار حزب البحر پڑھے۔ تو 40 بار حزب البحر پڑھنے میں کتنا وقت لگے؟ ہاں جی، 2 گھنٹے، یہ کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ۔ کوئی گھنٹے والا بھی ہے؟ ہاں ہے، کل اندر بیٹھے ہیں۔ بس 40 دن کے بعد یہ کپڑا آپ اپنے پاس رکھیں۔ بس یہ کپڑا نہیں، یہ لوح فتح ہے، لوح فتح ہے، لوح تسخیر ہے۔ جو عملیات کی دنیا کا شغف رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے میں نے لفظ کہا ہے۔ بیٹا، بیٹے کی قمیض استعمال کی ہوئی کچھ عرصہ اور وہ دھلی ہوئی، اور اس کے اوپر حزب البحر لکھے۔ ہم نے حزب البحر بخار کے لیے سمجھا ہے، جادو جنات کے لیے سمجھا ہے، بالکل ہے، ٹھیک سمجھا ہے۔ جس طرح سمندر بڑا ہے، اس کے فائدے بھی سمندر جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، جس طرح اس کا امر غالب ہے، اس کی تاثیر بھی اسی طرح غالب ہے، اور اس کی طاقت بھی اسی طرح غالب ہے، اور اس کا کمال بھی اسی طرح غالب ہے، بہت زیادہ۔ ایک اور عمل بتاتا ہوں، بھنے ہوئے چنے لے لیں، 7 مٹھیاں، چھلکے سمیت بھنے ہوئے چنے لے لیں، 7 مٹھیاں لے کر اس کے اوپر 7 بار روزانہ حزب البحر پڑھیں، بس صرف 7 بار روزانہ حزب البحر پڑھیں، اور 70 دن پڑھیں۔ اسے استعمال نہیں کرنا، کھانا نہیں، 70 دن پڑھیں۔ 70 دن کے بعد اس سے 7 دانے کھایا کرے گھر کا ہر فرد، اور 7 بیماریوں، 7 دکھوں اور 7 تکلیفوں کا تصور کریں۔ کوئی بیماری، درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی معدے کی ہے، کوئی جسم کی ہے، کوئی تکلیف کوئی بھی ہے، 7 بیماریوں کا تصور کریں۔ اگر 7 بیماریاں نہیں ہیں الحمدللہ، تو کسی 7 لا علاج بیماریوں کا تصور کریں کہ یا اللہ وہ کبھی نہ ہو۔ 7 حادثات کا تصور کریں، 7 مشکلات کا تصور کریں، 7 ناکامیوں کا تصور کریں، 7 پریشانیوں کا تصور کریں، اور وہ 7 دانے روز کھا لیں۔ 7 بار پڑھیں، 7 مٹھیاں ہوں، 70 دن پڑھیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئے؟ 70 دن پڑھیں، اور 70 دن کے بعد اس میں 7 دانے کھانے، بس اس میں 7 دانے کھانے۔
اور اپنی 7 تکلیفوں اور 7 مجبوریوں اور 7 پریشانیوں کا میں نے جو وضاحت بتائی ہے، اس کا تصور کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے تھے کشتی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک چڑیا آئی، اس نے آ کے سمندر سے چونچ بھرا پانی کا۔ اب سنیں عجیب بات، فرمایا جو علم ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ ہے جو چونچ میں پانی میں ہے، اور جو اللہ کے پاس علم ہے وہ ہے جو سارا سمندر ہے۔ تو سمندر لیے بیٹھے ہو، پتہ ہی نہیں سمندر ہے یا نہیں، لیے سمندر بیٹھے ہو، تو سمندر کے اندر وسعت پیدا کریں اپنے علم کی۔ اب اس کو روزانہ طاقت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اس کی نسبت مضبوط رہے، اس کی نسبت قائم رہے۔ اب ہم جنات کی طرف آ رہا ہوں۔ جنات حزب البحر سے محبت کرتے ہیں، اور جو شریر جنات ہیں وہ حزب البحر سے خوفزدہ ہیں۔ نیک جنات اور شریر جنات، فرق غور سے سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ نیک جنات اور شریر جنات، جو نیک جنات ہیں وہ حزب البحر سے محبت کرتے ہیں، حزب البحر پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں، اور حزب البحر کو گردان ورد کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کا ساتھی بن جاتے ہیں۔ اتنا بڑا علم، اتنی وسیع کائنات۔ چلو، اگر اس حزب البحر کا علم پانا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ پہ حزب البحر کھول، تو پھر ایک عمل بتاتا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، جس میں ہر رکعت کے بعد فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پڑھ کے ایک تسبیح سوتے وقت تک درود پاک پڑھیں۔ یہ واقعہ، یہ عمل فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور بھی کئی کتابوں میں، اور میں سال سے بتا رہا ہوں۔ پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ، صاحب حزب البحر شیخ ابو الحسن شاذلی سے میری ملاقات کر دے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس بہت خوبصورت حسین، اور 7 عشاق کی ایک جماعت ہوگی، ان کے ساتھ آئیں گے۔ ان کے لیے نیلے رنگ کا مصلی بچھایا جائے، نیلے رنگ کا مصلی بچھایا جائے، اور مصلی بچھے گا، شیخ آ کے بیٹھیں گے، آپ اٹھ کے شیخ سے مصافحہ کریں گے، اور مصافحے میں آپ کو کھینچ کے سینے سے لگائیں، اور بہت دیر تک سینے سے لگائے جو علوم اور معرفت کے خزانے ہیں منتقل کرتے ہیں۔ سبحان۔ اس سارے عمل میں نے اپنا کمال نہیں بتایا، اپنے بڑوں کے وہ نوافل عمل بتایا جو ہر بندے نے پڑھا اور پڑھ سکتے ہیں، اور لوگ پڑھتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ ان سے پوچھیں، ان سے کہ حضرت یہ فرمائیں کہ اس کے راز کیا ہے، وہ اس کے 21 راز بتائیں گے۔ کاپی قلم ہوگی، اور کاپی اور قلم کے اندر اس کو لکھوائیں گے، اور اس کے فائدے، اس کی تاثیر، اس کی برکات، اور اس کی مختلف ترکیبیں لکھوانے کے بعد شیخ سے اجازت کہ شیخ کی اجازت، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اگر آئندہ بھی کوئی ایسی ہو تو میں اجازت چاہوں، آپ کو تکلیف دے دوں۔ کہاں؟ بالکل، جتنی بار ملو ہم حاضر۔ جب آپ آنکھ کھولیں اور وہ کاغذ آپ کے پاس موجود ہو، اور وہ لکھا ہوا موجود، اور لکھائی بھی آپ کے ہاتھ کی، اگر آپ ان پڑھ ہیں تو لکھائی موجود ہو، اور اس کی تاثیر اور اس کی برکت ہے۔
ایک درویش تھے، وہ کہتے ہیں میں اس نفل کے ذریعے ایک دفعہ امام محمد سے ملا۔ امام محمد اور امام یوسف، ان کو صاحبین کہتے ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام، امام محمد سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے وقت کے کچھ چیزیں اور کمالات عطا فرمائیں، اور انہوں نے وہ وقت اور چیزیں عطا فرمائیں۔ کہا کہ آپ کے بارے میں ہے کہ اللہ نے آپ کو عروج اور کمال دیا تھا۔ کہا ہاں دیا تھا۔ تو کہا عروج اور کمال میں کون سی چیزیں آپ کا ساتھی تھی؟ انہوں نے 7 چیزیں بتائیں، ان میں ایک حزب البحر بھی تھی، کہ حزب البحر کی وجہ سے بادشاہ سواریاں اور پالکیاں بھیجتے تھے، اور حزب البحر کی وجہ سے بادشاہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اور حزب البحر کی وجہ سے بادشاہ میرے ساتھ الفت کرتے تھے۔ ملاقات کر لی صاحب حزب البحر سے۔ اور پھر ایک اور عجیب بات ہے، ان سے کہیں جی مجھے اس جن سے ملاقات کرائیں، یا جنات کی اس جماعت سے، اس ٹیم سے ملاقات کرائیں جو سب سے زیادہ حزب البحر پڑھتے ہیں۔ تو اچانک جنات کی ایک بہت بڑی جماعت، بہت 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 بڑی ملے گی، جو کہتے ہیں ہم دن رات حزب البحر پڑھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کسی جن سے جس نے یہ پڑھا، اس کی بات کر رہا ہوں، پوچھا کہ آپ میں سے حزب البحر کی جنات آپ ہیں، تو آپ میں سے سب کو فائدہ کیا ملا؟ ہر بندے نے اپنا فائدہ بتایا۔ کسی نے کہا یہ پتھر ہے، کہہ رہا ہاں۔ کہا اس پتھر کو اٹھاتا ہوں حزب البحر پڑھتا ہوں، ہیرا کہتا ہوں ہیرا، چاندی کہتا ہوں چاندی، سونا کہتا ہوں سونا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا امر چلتا ہے نا، اللہ کا امر چلتا ہے۔ تو اللہ کے امر میں اللہ کا ہر چیز، واللہ غالب علی امر، اللہ کا امر غالب ہے۔ نوافل پڑھو۔ اچھا، کسی کو جلدی میں کسی کو دیر میں ملاقات ضرور ہوتی ہے، ان نوافل سے کسی کو جلدی کسی کو دیر میں ملاقات ضرور ہوتی، اور آپ کو خود شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ان سے پوچھیں، شیخ کو واقعہ سنائیں کہ آپ حج پہ جانا چاہتے تھے اور ہوا مخالف تھی۔ میں مصر میں گیا، میں مصر میں جا کے ان سے پوچھا، گیا مصر کا بڑا لمبا سفر کیا میں نے، ان سے خود پوچھیں۔ اللہ والو، سمندر اپنے اندر لیے، سمندر ایک پیالے میں بھر کے ہم اندر پیے بیٹھے ہو، اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہو روٹی کا ٹکڑا تو مل جائے گا، کیا کرتے ہو؟ یا تو اس کو حزب البحر نہ کرو، حزب النہر کر دو، کہ چھوٹا سا ایک پانی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پھر حزب البحر نہ کرو۔ اگر یہ حزب البحر ہے تو پھر حزب البحر ہے، حزب البحر ہے تو حزب البحر ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ خود صاحب حزب البحر سے اس کی طاقت پوچھیں۔ 4 رکعت نماز نفل، اور ہر فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الحاقم التکاثر، اور سلام کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے اس ہستی کا تصور کر کے۔ ایک اور تحفہ اور ہدیہ، حزب البحر پڑھ کے اللہ پاک سے ایک دعا کرے کہ اللہ، صدیوں نے حزب البحر، صدیاں ہو گئی، کتنی صدیاں ہو گئی؟ کچھ سن یاد ہے کسی کو؟ حزب البحر کو صدیاں ہو گئی، ٹھیک؟ اے اللہ ان صدیوں میں، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا جو بات عرض کرنے لگا ہوں، آج میں حزب البحر کے موتی دے رہا ہوں جو بڑوں سے میں نے پائے، بڑوں سے میں نے پائے۔ اے اللہ صدیوں میں حزب البحر کو، صدیوں میں حزب البحر کو جس طرح بندے نے پڑھا اور اس کی تاثیر اس پہ کھلی اور اس کا کمال اس پہ کھلا، اے اللہ
मुझे वो बंदा मिलवा और मुझे उससे खुद उसकी तासीर सुनवा। हमारे बड़ों में, अकाबिर में कितने लोग ऐसे हैं जो सबक में कमी होती थी रात को खुद बरह रास्त इमाम बुखारी से पूछ लेते थे, इमाम तिरमजी से पूछ लेते थे, इमाम बुखारी से खुद पूछ लेते थे, रात को तिरमजी से पूछ लेते थे। आप ये नफल पढ़ के शेख से पूछें, शेख मैंने चिल्ला किया है हिजबुल बहर का, मुझे चिल्ले की बरकत अता फरमाए। आप ये फरमाएं कि इस चिल्ले की बरकतें और खैरें कहां से मिलें, कैसे मिलें, किस तरह मिलें। तो शेख आपको खुद फरमाएंगे, बताएंगे। एक और चीज, जो खवातीन को अगर हिजबुल बहर याद है या मर्दों को याद है, तो वो घर का खाना पकाते बनाते, घर का सालन खाना चीजें, अगर उसको एक बार भी सिर्फ पढ़ ले, एक दफा पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 3, कोई 4, कोई 6 कह रहे हैं, चलो 5 मिनट भी रख लेते हैं। अगर किसी को याद है तो अगर एक दफा हिजबुल बहर पढ़ लेना, इस घर से जादू, जिन्नात, नजरे बद, हासिदीन ऐसे भागते हैं, ऐसे कि लोगों को गुमान ये होता है कि शायद इस घर में कोई आफत आ गई है कि ये चीजें भाग रही हैं और निकल रही हैं। जबकि घर में आफत नहीं आती, घर में राहत आती है, उनके ऊपर आफत टूटती है। जो चीजें इस घर को बर्बाद कर रही थी, बीमारियों की शक्ल में, दुखों की शक्ल में, मुसीबतों, परेशानियों, नाकामियों और आजमाइशों और मुख्तलिफ तरह तरह के नुकसानात, इसको अगर पढ़ ले। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे मैं हिजबुल बहर पढ़ता हूं। मैं कहा आज तुझे हिजबुल बहर पढ़ने की दुआ सिखाता हूं, आपको भी सिखाता हूं, हिजबुल बहर पढ़ने की दुआ सिखाता हूं। मैंने कहा हाथ खड़े करके ना दुआ की शक्ल में हिजबुल बहर पढ़ और तसव्वुर ये करके अल्लाह आपके खजाने में सब कुछ है, आप सामने बैठे हैं कुर्सी पे, अल्लाह अपनी कुदरत के साथ कुर्सी में बैठे हैं, मेरी ताकत नहीं मैं अल्लाह को देख सकूं, बस अल्लाह के जलवे में मैं कदमों में पड़ा हूं और हिजबुल बहर पढ़ रहा हूं। और ये तसव्वुर है वसिया कुर्सी उस समावात वल अर्ज़, अल्लाह आपकी कुर्सी बड़ी वसी है, जमीन और आसमान का इहाता कुछ नहीं है। हिजबुल बहर पढ़ और रो, पढ़ और रो, पढ़ और रो, पढ़ और रो, और गिड़गिड़ा और भिकारी बन और मोहताज बन और भिकारी बन और पढ़ और रो। मैंने कहा जितनी देर तू सिसक, बिलक और यही हिजबुल बहर पढ़ और रो, तुझे जितनी देर ये नसीब हो जाए ये पढ़, उसके बाद तुझे खुद एहसास होगा कि तू कहां से कहां पहुंच गया। कबूलियत है दुआ के लिए, जो दुआओं की कबूलियत चाहते हैं, जो हाजतें और मुरादें पाना चाहते हैं, जो मुश्किलात और मसाइल का हल चाहते हैं, जो अपनी नाकामियों को खत्म कराना चाहते हैं, और जो जिल्लत में डूबे हुए हैं इज्जत चाहते हैं, जो किल्लत में डूबे हुए हैं बरकत चाहते हैं, जो कहते हैं कि किल्लत का समंदर है, इल्लत का समंदर है, जिल्लत का समंदर है और उसमें से हम निकलना चाहते हैं, वो मेरी इस तरकीब के मुताबिक हिजबुल बहर को बतौर दुआ पढ़ना इतना ताकतवर और इतना हैरत अंगेज बाबरकत अमल है कि हम सोच नहीं सकते कि हिजबुल बहर को बतौर दुआ पढ़ना। बस फिर दुआ यही हो, अपनी हाजतों का तसव्वुर, अपनी परेशानियों का तसव्वुर, और दिल में कोई हाजत परेशानी अल्लाह से मांगनी है तो फिर मांगे, पर हिजबुल बहर पढ़ते जाएं, रोते जाएं, पढ़ते जाएं, सिसकते जाएं और पढ़ते जाएं, बिलकते जाएं। हिजबुल बहर तो समंदर है बरकतों का, समंदर है इनायतों का, समंदर है मोहब्बतों का, समंदर है बरकत का, समंदर है अताओं का, यह समंदर है रिस्क का, यह समंदर है वुसअत का, यह समंदर है हिफाजत का, हिफाजत का।
शर से हिफाजत, दुश्मन से हिफाजत का समंदर है, जादू से हिफाजत का समंदर है, और किसी के हसद की हिफाजत का समंदर है। शर शैतान, शर इंसान, उससे हिफाजत का समंदर है, और बहुत ताकतवर समंदर, बहुत ताकतवर समंदर, बहुत ताकतवर समंदर है हिफाजत, किफायत, बरकत, इनायत और अता का। डूबे इसमें। ये बताएं, समंदर के किनारे में अगर खड़े होंगे तो मोती उसके अंदर पा सकेंगे? तो फिर उसमें डुबकी लगाएं। और डुबकी क्या है? यकीन से। और फिर अल्लाह के खजानों से देखें, फिर अल्लाह के खजानों से फिर क्या मिलता है और क्या पाते हैं और कितना हासिल होता है। रिस्क के खजानों का समंदर, सेहत के खजानों का समंदर, बरकत के खजानों का समंदर, अता के खजानों का समंदर। क्या चीज इसका, क्या समंदर है? हिज़्बुल बहर। रिस्क के खजाने, अता के खजाने, बख्शिश के खजाने, मोहब्बत के खजाने, अता और रहमत के खजानों का समंदर है, समंदर है। और हैरत अंगेज इसके अंदर कायनात है। डूबे तो सही, किनारे पे खड़े हैं, नहीं गिरेंगे। ये समंदर डूबने नहीं देगा। ये वो समंदर है, आपको डूबने नहीं देगा। ये तो डूबतों को सहारा दे, ये तो डूबतों को जिंदगी दे, ये तो डूबतों को साथी बने और छांव दे। ये आपको कहां डूबने दे। एक और तोहफा, थक तो नहीं गए? एक और तोहफा, एक और तोहफा। कोई भी जादू, जिन्नात, नजरे बद है, दुश्मन हासिद है, सख्त मुट्ठी बंद करे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर देंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर देंगे। ये हमारे बड़ों की भी एक तरतीब है। हिमायतुना और किफायतुना, काफा या इन स्वाद हामीम इन सिन काफ का अमल है। वो अमल है। अंगूठा अंदर देंगे और इसको बंद करेंगे, हर अपनी मुश्किल का तस्वर करेंगे, जितनी भी बड़ी मुश्किल हो। पढ़ के ना ऐसे, जब पहुंचे ना फस यकफीकुहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, तो फिर इसको ना, इसको अपनी रान पे हल्का हल्का मारें ऐसे। और फस यकफीकुहुमुल्लाहु को विजदान से पढ़ें, दीवानगी से पढ़ें, पागलपने से पढ़ें, डूब के पढ़ें, जज्ब से पढ़ें, जज्बे से पढ़ें, दर्द से पढ़ें, रो के पढ़ें, सिसक के पढ़ें, बिलक के पढ़ें, और अल्लाह के खजानों और अल्लाह की कुदरत से लिपट के पढ़ें। और पढ़ते जाएं। कोई तादाद नहीं है, इसकी तादाद आशिकाना तादाद है, इसकी तादाद दीवानगी है। कोई तस्बीह नहीं लेनी हाथ में, कुछ भी नहीं लेना, बस इसके लिए बिलकना है, सिसकना है, तड़पना है। तो पढ़ते रहे और रो रो के अल्लाह से अपनी मुश्किल का तस्वर, कोई भी मुश्किल है, घर की, बच्चों की, बीवी की, कारोबार की, रिस्क की, सेहत की, बरकत चाहते हैं, मदद चाहते हैं, मुकद्दमात से खलासी, बीमारियों से खलासी, नाकामियों का खात्मा, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके लिए नामुमकिन है, पर अल्लाह के लिए नामुमकिन, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं। बस वो फिर मांगे, तड़प तड़प के मांगे, बिलक बिलक के मांगे। एक बाबा जी थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह। बंदा मुझे कहने लगे मेरे वालिद साहब गए, उनकी कोई मुश्किल थी, फरमाया रात के तहज्जुद के वक्त आना। तो वो साथ बैठ गए, कहा कि फिर दुआ मांगना शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद क्या किया, बच्चे की तरह, बच्चे जैसे एड़ियां नहीं रगड़ते, ऐसे एड़ियां रगड़ के अल्लाह से मांगना शुरू हो गए। फिर तड़प के लौट पौट होके मांगना शुरू हो गए, जैसे ना बच्चा जमीन पे ऐसे लौट पौटता है, कहते मुझे पैसे चाहिए, मैंने ये चीज लेनी है। और कहा, फिर तड़प के मांगा, मांगा अल्लाह से, मांगा, रोए, तड़पे। बस फिर कहा, जा तेरा अल्लाह ने काम कर दी, और अल्लाह ने काम कर दी।
پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. مولا تو خود تو کہتی ہے میں بندہ تیرے لیے کافی ہوں. اللہ تو خود تو کہتا ہے کہ میرے بندہ میں تیرے لیے بولو کافی ہوں. تو میں کہاں جاؤں؟ تو کافی ہے، تو ہی شافی ہے، اور تیرے آگے میری معافی ہے. تو میری مدد تو خود تو فرمائے میرا اللہ، میرا بندہ میں تیرے لیے کافی ہوں، بس کافی ہوں، میں تیرے لیے کافی ہوں. بس تو اگر میرے لیے کافی ہے تو پھر تجھ سے اور کون ہو سکتا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ اللہ. ایک اماں آئی میرے پاس، میں نے اسے یہ عمل بتایا. بیٹا میرا یونان کی جیل میں ہے اور پتہ نہیں اتنے سال گزر گئے ہیں، وہ جیل سے رہائی نہیں ہو سکتی. کہہ رہے اس کا قصور بھی ہے، غیر ضروری غیر قانونی داخل ہوا تھا، قصور بھی ہے، معافی نہیں مل سکتی. میں نے کہا اللہ پاک چاہے تو معافی مل سکتی ہے. میں نے انہیں یہ بتایا، میں نے کہا ماں پڑھ، اور پڑھ ایسے. بس اس نے ایسے مجھے دیکھا، کر ٹھیک ہے. کوئی زیادہ سوال، کس طرح پڑھوں، کس طرح روؤں، کس طرح لپٹوں، کس طرح تڑپوں، کس طرح سسکوں. عشق بے سوال ہوتا ہے، عشق بے وضاحت ہوتا ہے. عشق میں وضاحت، لاجک، دلیلیں نہیں ہوتی. یہ وظیفہ آپ کہاں سے لائے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو سارا وہ ہے، یہ ہے. نہیں، میں اگر لوگوں کو قائل کرنے پہ لگ جاؤں نا، میں نہیں قائل کر سکتا. اور اس لیے میں پریشان نہیں ہوں کہ میرے ہر عمل کے پیچھے میرے پاس ثبوت ہیں، مضبوط کتابوں کے، ہستیوں کے. اس میں پریشان نہیں ہوں. اگر کوئی بندہ اعتراض کر بھی رہا ہے تو اس کی ناواقفیت ہے، معلومات کی کمی ہے. ہمارے لیے سب کی خیر، سب کا بھلا. اماں نے پڑھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تو کافی نہیں پھر کون کافی ہے؟ مولا اگر تو نہیں تو پھر کون ہے؟ تو کون ہے؟ پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ اللہ میرے بیٹے کو میرے سامنے لا دے، اس کے چہرے کو دیکھوں. اللہ میرا بیٹا قید میں ہے، اس کو چھڑوا دے. بس کہا غیب سے اسباب پیدا ہوئے، کوئی نظام ایک دم، کہا کہ وہاں کا کوئی ذمہ دار جو تھا وہ بدلا. بس رب نے کوئی نظام بدلا، لمبی داستان ہے، اور سب کا سب ایک پل میں بدل کے رکھ دیا اللہ. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، یہ سارا ناممکن میرے آپ کے لیے ہے کہ یہ ناممکن ہے. میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن، کوئی ناممکن، کوئی ناممکن نہیں ہے. میرے اللہ کے لیے ہر ناممکن ممکن، 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 انشاءاللہ. اس میں ڈوبے ہیں، اس کی طاقت اور تاثیر ہے. عبقری نے ایک عزم کیا ہے زندگی کا، ایک عزم کیا ہے. وہ چیزیں جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں یا سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، سینے کے اندر ہے جی. یہ حضرت نے یہ وظیفہ دیا اپنے بیٹے کو، یا عمل دیا اپنے پوتے کو، یا اپنے خادم کو، یا اپنے خلیفہ کو. وہی انسانیت اور امت تک پہنچانا عبقری کا عزم ہے. پھر بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتا میں. حزب البحر آپ کے پاس ہو، اور حزب البحر کے میں نے صرف آپ کو چند عمل بتائے ہیں. جب حزب البحر آپ پہ اللہ سے مانگیں گے، منوائیں گے، تڑپیں گے، جب حزب البحر کھلے گی، بس کھلے گی،
تو پھر آپ کو ایک منظر، ایک نظارے ملیں گے قدرت کے، کائنات کے، اس کی رحمت کے، اس کی عطا کے نظارے ملیں گے، اور آپ اس میں محو ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر مرنے والے کی آنکھیں اور منہ کھلی رہ جاتی ہیں، یہ میری طرف دیکھیں ایسے ہوتا ہے، بس وہ ایک عالم نظر آتا ہے برزخ کا، اور پھر بس منہ اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ جس نظام کو سنتے تھے وہ نظام آنکھوں کے سامنے آ گیا، منہ اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ سچ پوچھیں، جس پہ حزب البحر کھلے گی اس کی منہ اور آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ کیا خیال ہے؟ میرا تو دل کہتا ہے کہ آج بیٹھ کے ہم حزب البحر کے وہ الفاظ پڑھیں جس لفظ کے اندر کائنات ہے، اور وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس آج اس کو روک کے، آج اس کو رو کے منا کے نا، تڑپ کے پلک کے، اتنا بڑا 3 دن کا روزے رکھنے والا مجمع، مسافروں اور پردیسیوں کا مجمع، اور اتنا ایک اجتماعی محنت اور دعا، اور اس میں اگر مٹھیاں بند کر کے آج دعا مانگیں گے، یہ مٹھیاں بند کر کے بلکنا، گڑ گڑانا، یہی ہمارا ہاتھ کھڑا کر کے دعا مانگنا ہوگا، یہی ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آج کریں نا تڑپ کے؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو جو تڑپے گا، جو مانگے گا، سب سے پہلے پوری امت کے لیے مانگنا ہے، اس امت کے یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، ہندو کے لیے، سکھ کے لیے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، حتیٰ کہ رب کو نہ ماننے والے کے لیے، پوری امت کے لیے مانگیں، سارے دکھیاروں کے لیے، غم کے ماروں کے لیے، پھر اپنی نسلوں کے لیے، گھر کے لیے، پھر دیکھیں اس کی قدرت کیسے متوجہ ہوتی۔ آج تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مٹھیاں بند کر کے عمل میں بھی سیکھ لوں، آپ بھی سیکھ لیں، میں بھی پالوں، آپ بھی پالیں، جھولیاں بھر لیں۔ اس وقت گرما گرم مجمع ہے، گرما گرم مجمع ہے، جذبات بھی گرم ہیں، حالات بھی گرم ہے، ماحول بھی گرم ہے۔ اس میں اگر کر لیں محنت اور توجہ اور یقین اور دھیان اور جذبے، صرف ہم نے اس سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آج ہمارا ذکر خاص بھی یہی، ہمارا درد بھی یہی، ہمارا غم بھی یہی، ہماری رخصتی بھی یہی، اور ہماری اجازتیں بھی یہی، اور ہماری مناجات بھی یہی، اور ہماری فریادیں بھی یہی، اور ہماری دل کی آشیں بھی یہی، اور ہمارے اندر کے ارمان بھی یہی، اور ہمارے غم کا سامان بھی یہی، اور ہمارے دکھوں کی گٹھڑی بھی یہی، اور ہمارے اٹھے ہوئے قدموں کا صلہ بھی یہی، اور ہماری حاضری اور حاضری کے بعد جھولیاں بھرنا، آج سب کچھ یہی ہے۔ کیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جن کو یہ آیت نہیں آتی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ پڑھے یا سمیع یا علیم۔ کیا؟ یا سمیع یا علیم، یا سمیع یا علیم، وہ یہ پڑھیں گے، اور جن کو آتا ہے وہ اس کو درد سے اور غم سے اور جذبوں سے پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اور 11-12 ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں یہاں گزاریں، بہت بہت طاقتور روحانی پیکج، بہت دنیا، بہت نظام۔ اور 2026 کا دوسرا سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 12 اگست بروز منگل رات 8:34 پر ہوگا۔ سورج گرہن کا نظر آنا ضروری نہیں، اور اختتام ہے رات 12:58 پر
सोशल मीडिया का इसका ताकतवर अमल मौजूद है, जो मसनून अमल है वो जरूर करें, और बहुत आफियत होती है, बहुत आफियत होती है। और मैंने ऐलान किया है कि अगस्त में समरकंद, ताशकंद, बुखारा की तारीख मैंने अर्ज की, कौन 4 से 11 सितंबर, उसके पैकेज का ऐलान बाद में किया जाएगा। अभी से उसके लिए नाम लिखवाएं। अगर जो ना जा सकें उनसे पहले से माजरत है। पिछले से पिछले दफा भी हमने, आखिरी दफा मैं 2019 में गया, मैं खुद तो खैर 2024 में गया हूं कि बुखारा मेरा बाप दादा का शहर है। मेरे बड़े वहां से 1762 में वहां से आए थे, इसकी पूरी मेरे पास तारीख है, तो इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। आए फिर, लम्हों को कीमती बनाए, घड़ियों को कीमती बनाए। दरूद पाक पढ़ लिया है, अब खुद सोच के डूबे, और बस क्या करेंगे। दीवाने के पास तो एक रोना होता है, और दीवाने के पास तो एक गिड़गिड़ाना होता है, और दीवाने के पास तो एक बिलकना होता है, और उससे मांगना होता है। और एक बात याद रखिएगा, मेरा रब तड़पने वालों को, बिलकने वालों को, रोने वालों को अता करता है। वो हमारी बेचैनियां देखता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर, वो देखता है कि कौन बेचैन है, कौन मुस्तर है, कौन दीवाना है। मतलब मेरा रब तो वो देखता है। तो आज मेरे रब को अपनी बेचैनी, अपनी तड़प, अपनी तलब, अपना जज्बा और अपना दर्द दिखाएं, और अपना गम दिखाएं, और अपनी भी, उम्मत की भी, इंसानियत की भी मुसीबतें टलवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। तड़प तड़प के पढ़े, अपनी दोनों मुठियां बंद करके बिलके। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम।
یہ تڑپنے والا مجمع کہاں جائے؟ اس مجمع کو عطا کر دے، اس مجمع کو عطا کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تڑپ کے پڑھیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تڑپ تڑپ کے پڑھیں، مچل کے پڑھیں۔ وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے، آج مانگ لیں۔ آقا اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، شادیوں کی رکاوٹیں دور فرما، جادو بندشیں ختم فرما، رزق وسیع فرما، پوری امت کو خیر عطا فرما۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اے اللہ جو اب مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، ہمیشہ عطا فرما، حزب البحر کی برکتیں عطا فرما، پوری انسانیت سب کو خیر عطا فرما، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی طاقت تاثیر عطا فرما، جھولیاں بھر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے۔ اے اللہ سب کو توفیق عطا فرما، میری نسلوں اس نظام کے لیے مسلسل حزب البحر پڑھیں اور فَسَيَكْفِيكَ کا عمل کریں، سب کو یہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما، حاضری قبول فرما، پڑھنا قبول فرما، آمین 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 آمین۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔